مولوی سمیع اللہ خان نے دہلی کے ایک معزز دینی گھرانے میں آنکھ کھولی اور انہوں نے اسلام کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ان کی سر سید احمد خان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ ان کا گھرانہ شاہ عبدالعزیز کا موتقد تھا۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد مولانا مملوک علی ننوتوی سے بھی فیض حاصل کیا۔ 1858 میں انہوں نے انگریزی ملازمت حاصل کی، لیکن 4 برس بعد ہی استعفیٰ دے دیا اور ہائی کورٹ میں وکالت کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی ملازمت میں سب جج کا عہدہ قبول کر لیا۔ 1875 میں جب علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کا آغاز ہوا تو مولوی سمیع اللہ خان اسی شہر میں تعینات تھے، اسی لیے ابتدا میں اسکول کا انتظام انہوں نے ہی سنبھالا۔ 1884 میں گورنر جنرل لارڈ نارتھ بروک نے جب مصر کا دورہ کیا تو وہ اپنے ساتھ مولوی سمیع اللہ خان کو بطور مترجم لے گیا۔ سرکاری ملازمت میں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر پہنچے اور 1892 میں ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ مولوی سمیع اللہ خان سر سید احمد خان کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے۔ علی گڑھ کالج کی سب سے زیادہ خدمت انہوں نے ہی انجام دی۔ 1875 میں جب علی گڑھ میں ابتدائی اسکول قائم ہوا تو اس کی نگرانی کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے یہ فرض بڑی تندہی سے پورا کیا۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ کالج کی ترقی اور بہبود کے کام میں تن من دھن سے شریک رہے۔ آپ سر سید احمد خان کی تمام باتوں سے متفق تھے۔ وہ انگریزی زبان میں تاریخی کتابوں کے منوَّن ترجمے کے خلاف تھے۔ وہ کالج کے پرنسپل اور انگریز پروفیسروں کو حد سے زیادہ با اختیار بنانے کو قومی نقطۂ نظر سے نقصان دہ تصور کرتے تھے۔ وہ سر سید احمد خان کے مذہبی خیالات سے بھی اختلاف کرتے تھے۔ علی گڑھ کالج کو وہ ایک قومی خدمت کا درجہ دیتے تھے، اس لیے اس کے مفاد کی خاطر سر سید احمد خان سے مخالفت کو درست نہ تصور کرتے تھے۔ لیکن 1889 میں ان کا سر سید احمد خان سے اختلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ ٹرسٹی بل تھا۔ اب تک علی گڑھ کالج ضابطوں کے بغیر چل رہا تھا۔ سر سید کو خیال آیا کہ ان کو قانون کی شکل دی جائے، چنانچہ انہوں نے ان تجاویز کو ایک بل کی صورت میں چھپوایا اور اس کی کاپیاں علی گڑھ کالج ٹرسٹ کے تمام ارکان کو بھیج دی۔ مولوی سمیع اللہ خان کو بل کی اس شق سے شدید اختلاف تھا کہ سر سید احمد خان کے بعد ان کے بیٹے سید محمود کو ان کی جگہ کالج ٹرسٹ کا سیکرٹری بنایا جائے۔ انہوں نے اس کی زبردست مخالفت کی اور جب بل پاس ہو گیا تو مولوی سمیع اللہ خان اور ان کے ساتھیوں نے کالج سے قطع تعلق کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے الہ آباد میں مسلم ہاسٹل قائم کیا، جو ان کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا۔ اس ہاسٹل نے مسلمان طلباء کی بڑی خدمت کی۔ مولوی سمیع اللہ خان نے اپریل 1908 میں وفات پائی۔